کر رہے تھے تاج شریعہ کے اشعار پڑھے تھے نا شروع میں، پڑھے تھے نا اشعار، پھر ان کی تشریح کی تھی کہ مصطفیٰ کیا کیا کر سکتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، کہا آقا ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے، آپ جو کہہ دیں وہ ہوتا ہے، بے شک بے شک بے ہائے شک۔ ہائے، آپ تو اگر چاہو تو قبلہ بدل جائے، قرآن میں ہے، قرآن میں، ہائے 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 ہائے۔ اب میں نقطے کی بات اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا، کہا ہم سے پوچھتے ہو کہ یہ مکہ بتاؤ، ارے ہماری کیا اوقات، جب اللہ نے قبلہ بدلا تو اللہ نے نہ کہا اپنی مرضی سے قبلہ بدلوں گا، بلکہ قرآن میں قبلہ حبیب قبلہ بدلوں گا مگر تیری مرضی سے بدلوں گا۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہیں۔ پوچھئے علامہ قمر الدین صاحب سے ترجمہ، ترضاہا، جس میں تیری رضا ہوگی قبلہ وہی بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اپنی مرضی سے قبلہ نہیں بنا رہا، حبیب تیری مرضی سے قبلہ بناتا تو ہماری کیا اوقات کے کہہ دیں یہ ایک شہر ہے، ہمیں کیا پتا، ہمیں پتا تھا کہ ذوالحج کا مہینہ، ہم کہتے ذوالحج ہے اور آپ یہ کہہ دیتے نہیں یہ محرم ہے، تو آج سے محرم ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ یار زور سے نہیں بولو گے، تم نہیں بولو گے تو میں پہلے چپ جاؤں گا۔ ہاں، نبی کی پاور دیکھ رہے ہیں آپ، زکوٰۃ کسی غریب کو دی جاتی ہے، کسے، مگر آج تو امیر خوب کھا رہے ہیں، جی جی، غریب کو ملی نہیں، امیر ہی کھا رہا اپنی زکوٰۃ۔ بعض 70 سال کا بوڑھا ہو گیا، خود نکل گیا مگر زکوٰۃ نہ نکال پایا۔ صحیح بتا رہا ہوں، حق ہے حق ہے۔ مولوی صاحب گئے کہ بھئی رسید کر ڈالے مدرسے کی، زکوٰۃ وکات دے دے، کہنے لگا بڑا بیٹا گھر پہ نہیں ہے، مشورہ کر لوں، اب چھوٹا گھر پہ نہیں ہے، اب منجلا گھر پہ نہیں ہے۔ ایک دن یہ ہوا کہ یہ بوڑھا گھر پہ نہیں ہے، جی جی جی، لوگوں اس سے پہلے کہ تم نکل جاؤ زکوٰۃ نکال لو، جی، بڑی پٹائیاں ہوئی ہیں، بڑا معاملہ خراب ہے بھائی، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے، بڑے حالات خراب ہوں گے، تم اس سے پہلے نکلو، اس سے پہلے تم زکوٰۃ نکالو۔ اللہ اللہ، ذرا غور کرنا ہے، بات نہیں، یہ تقریر اوور ٹائم میں ہو رہی ہے، تقریر نہیں کرنے کا ٹائم تھا، مجھے تقریر ختم کرنا تھی مگر بس محبت میں کر رہا ہوں، 2 منٹ اور آگے بڑھا رہا ہوں۔ فرمایا مجھے پتا ہے کعبہ کی چابی کہاں ہے، مجھے پتا ہے کعبہ کی چابی کہاں ہے؟ کہاں ہے۔ نبی پاور والے، صحابہ عقیدت والے، اللہ اللہ، جو عقیدہ تمہارا وہی صحابہ کا، ہم نے عقیدہ کہیں الگ سے نہیں لیا، ہم نے وہی مدینے کے بازار سے عقیدہ لیا ہے، جو عقیدہ ابو بکر نے دیا ہے وہی اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا آپ کہتے ہیں تو آپ ہی کو پتا ہوگا، ہائے ہائے ہائے، آقا آپ کہتے ہیں تو آپ ہی کو پتا ہو۔ آپ ہی کو پتا ہوگا، کوئی کچھ نہ بولا۔ نبی نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں، ادھر آؤ۔ کون ہے عثمان بن طلحہ، کون سے والے ہیں یہ، بھول گئے سبق، یہی تو بات ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، وہی ہیں جو اونٹنی پہ بٹھال کے ام سلمہ کو مدینہ لائے تھے، نہیں بتایا تھا میں نے سبق کبھی، وہی ہے۔ ہاں اب کہہ رہے ہو وہی ہیں، پہلے کہہ دیتے وہی ہیں تو کیا بات ہے۔ عثمان بن طلحہ ادھر آؤ۔ یار مجھے تو مزہ آ رہا بولتے ہوئے، تمہیں سنتے ہوئے نہیں آ رہا کیا، آ رہا نا، دھواں دھار تقریر اچھی لگتی ہے، مگر ایک بات سنو، میں ہلکے بولوں تو کمال ہے، زور سے بولنا کمائی نہیں، میں تو چوکے چھکوں کا ہی کھلاڑی ہوں، میں صحیح بتا رہا ہوں، میں بس زور سے بولنا آسان ہے میرے لیے، گلے میں بہت دم ہے، لیکن میں حقیقت میں بتا رہا ہوں، میں محبت میں بول رہا ہوں کہ بالکل تمہارے دماغ میں گھستی چلی جائے، پھستی چلی جائے، تمہاری زبان میں بتا رہا ہوں۔ عثمان آگے کھڑے آ گیا، کہا غلام حاضر ہے، عقیدہ بتا رہا ہوں، عقیدہ پوری تقریر اہدنا الصراط المستقیم پہ کریے، آخری جملے عقیدے پہ بول رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ، عقیدے کا چشمہ لگا کے اہدنا الصراط المستقیم نظر آئے گا، عقیدے کا چشمہ نہیں لگا تو اہدنا الصراط المستقیم نظر نہیں آئے گا، بھٹک جائے گا، جی 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 جی، بھٹک جائے گا، ہاں شیطان جیسے بھٹکا، جنت کے اندر تھا نکال دیا گیا،
جو اندر تھا نکال دیا گیا، جو پہلے سے باہر ہے وہ کیسے اندر جائے گا؟ جی جی نہیں بات بتائیے، میری بات تو نہیں ہے نا یار، جنت کے اندر تھا، نکال دیا گیا. عقیدے کا چشمہ ہٹا، کہا اللہ تجھے مانوں گا مگر اللہ والے کو نہیں مانوں گا. حضرت آدم کون ہے؟ اللہ نہیں، اللہ والے ہیں. ارے بولو آدم اللہ ہے کہ اللہ والے؟ اللہ والے. بولا تو کہے تو ابھی لاکھوں سجدے کروں، تجھے تو مانوں گا مگر تیروں کو نہیں مانوں گا. اللہ نے کہا مجھے بھی مانے گا میرے کو بھی. جی جی جنت میں رہنا، مجھے بھی مان میرے کو بھی مان، اور نہیں مانے گا تو نکالا، اور ایسا نکالا آج تک نکلا ہوا. در در نگر نگر ڈگر ڈگر، گلی گلی کوچا کوچا، کریا کریا بھاگا پھر گیا. اشارہ خوب سمجھتے ہوں گے آپ. جی 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 جی. وہ جبھی کا نکلا ہوا ہے، پوری فوج تیار کر لی اس نے. اللہ اللہ، ذرا غور کرنا. آگے بڑھو آگے بڑھو لوگو، آگے بڑھو، عقیدے کا چشمہ مضبوط لگاؤ. نبی نے کہا عثمان چابی بتاؤں کہاں ہے؟ آقا بتائیے. کا سب تو آگے، تیری بوڑھی ماں بھی آئی نہیں ہے، گھر میں بیٹھی ہے، چابی بھی وہی تھامے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی دبائے بیٹھی ہے چابی. اچھا نبی چابی تو ظاہری چیز ہے، نبی دل کا بھی جانتے ہیں. نبی نے کہا سب نے تو ایمان لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا، وہ ایمان بھی نہیں لائی ہے، بے ایمان ہے. نبی یہ بھی جانتے ہیں کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں ایمان نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ ہی جانے، اللہ کہتے جانے. اتنا تو ہم بھی جاننے ہیں کہ جب دھان کٹوائے گا تو چاول نکلے گا. یار دھان کٹواؤ گے تو کیا چاول نکلے گا یا آم نکلیں گے؟ چاول نکلے گا یا آلو بخارے نکلیں گے؟ تم کو دھان کٹوا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ ہی جانے کیا کر رہے ہیں، اللہ ہی جانے. اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں نا. ارے بھائی یار، مشین میں ہم نے دھان ڈالا تو نیچے سے کیا نکلے گا؟ چاول. بات ہے کہ نہیں ہے؟ گیلا ہوگا تو ٹوٹا نکلے گا مگر نکلے گا چاول. جی 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 ہے نا بھائی؟ بہت سے کہنے اللہ ہی جانے، برا مت کہو کسی کو، برا. ارے برا کیوں نہ کہو؟ قرآن کہہ رہا قل یا ایھا الکافرون، محبوب تم فرما دو اے کافرو. بے شک بے شک بے شک. کہہ رہا کافر کو کہو کافر ہو. کہنے بھائی وہ کسی کو برا مت کہو. کیوں مت کہو؟ کافر ہے تو کافر کہیں گے، نبی کا دشمن ہے تو دشمن کہیں گے، اور نبی کا عاشق ہے تو گلے لگا لیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائیوں کہا تیری ماں پہ چابی ہے. آج کا ہوتا کہتا میری سگی امی، مجھے آج تک پتا نہیں. کہنے لگا آقا میں نے تو دیکھی نہیں ماں پہ چابی، مگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عقیدہ 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 بتا رہا ہوں، عقیدہ دے رہا ہوں. آقا میں نے تو دیکھی نہیں، اسی گھر میں ماں رہتی ہے، اسی گھر میں میں رہتی ہوں، مگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہے. گھر گئے، ماں بولی میرا لالا آیا، میرا بیٹا آیا، میری آنکھوں کا تارا آیا، میرے کلیجے کی ٹھنڈک آیا. کہنے لگا یہ پیار کے جملے سب بعد میں کہنا، پہلے کعبے کی چابی دے دے. ہائے ہائے ہائے. ماں بولی بٹوا کیسی بات کر رہا، تو نے آج سے پہلے کعبے کی چابی میرے پاس دیکھی ہے؟ کہ میں نے تو نہ آج دیکھی نہ پہلے دیکھی. تو بیٹا کس نے بتا دیا تجھے، کس نے پٹی پڑھا دی؟ کہا ماں پٹی نہیں بلا یہ بتایا نہیں ہے، اس نے بتایا جو اندھیرے سے نکالنے آیا، جو جھوٹ کے دلدل سے نکال کے سچائی کا اجالا دکھانے آیا. ماں چابی دے. کہنے لگی بیٹا چابی میرے پاس نہیں ہے، لات کی قسم، عزت کی قسم، حبیب کی قسم. کہنے لگا سب کی قسم کھا لے، چابی دے. اتنی قسموں پہ اعتبار نہیں. کہنے لگا پوری دنیا کی کھا لے، چابی دے. اب ذرا سمجھنا لوگوں، عقیدے کا جملے دے رہا ہوں، یہ جتنے جملے ہیں سب عقیدے کے. کہنے لگی تو نے کبھی چابی میرے پاس دیکھی؟ نہ میرے گھر میں دیکھی؟ نہ. تو کہنے میرے لال جب تو نے کبھی چابی نہیں دیکھی، گھر میں نہیں دیکھی، تو پھر کس کی باتوں میں آ گیا؟ کہنے لگا ماں بات تو یہی ہے، اگر میں تیرے ہاتھ میں چابی دیکھ لیتا، تیرے گھر میں چابی دیکھ لیتا، تو منع کرتی تو تیری ممتا پہ قربان ہو کے سوچ لیتا میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہوگا، مگر کیا کروں، بتانے والا وہ محمد ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر میں نے دیکھی ہوتی تو منع کرتی، تیری ممتا پہ اپنی آنکھوں کو قربان کر دیتا. سوچ لیتا تیری ممتا سچی، میری آنکھیں جھوٹی، مگر کیا کروں ماں، اس محمد نے پتہ بتایا جو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے.
کہنے لگی کس نے بتایا؟ دوبارہ تو کہنے لگی محمد نے بتایا ہے۔ کہنے لگی وہ تو مدینہ میں رہتے ہیں، وہاں سے آ کے پتا چل گیا۔ ہاں کہنے لگی رک جا، گھر کے اندر گئی، کپڑے کا تھیلا لائی، بیٹے نے کہا کیا ہے؟ کہا کعبے کی چابی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، غیب مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بوڑھی بولی یہ تھیلا لے، کہنے لگا ماں کیا ہے؟ کہنے لگی کعبے کی چابی ہے۔ کہنے لگا اب تک تو قسمیں کھا رہی تھی، کعبے کی چابی نہ تھی، اب کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگی بیٹا سن لے، جب مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے مجھے چابی تھمائی تھی تو کہا تھا جان چلی جائے تو جائے مگر چابی کا پتہ نہ دینا، تو کہنے لگی پھر کیوں دے دیا؟ کہنے لگی اس لیے دے دیا جب مجھے چابی میرے ہاتھ میں دی گئی تھی تو مجھے بتایا گیا تھا کہ محمد جھوٹے ہیں، مگر آج میرا دل کہتا ہے جو مدینے میں رہ کے میرے گھر کی چھپی ہوئی چابی دیکھ لے، وہ محمد جھوٹا نہیں ہے، مکہ کے لوگ جھوٹے ہیں، میرا محمد سچا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اہل سنت، مفتی گلفام رضا رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جتنے مکہ کے سردار آئے تھے میرے بیٹے، مبانگے دوہل کہتی ہو سب جھوٹے ہیں، میرا محمد سچا ہے، بریلی کے رضا بولے سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، واہ بے شک بے شک، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی۔ بیٹے نے چابی تھامی، بیٹا چابی تھام کے چلنے لگا، جیسے بیٹا چلنے لگا ماں نے دامن پکڑ لیا، لال کہاں جا رہا؟ اب میں کعبہ جا رہا ہوں، چابی سے دروازہ کھولوں گا، لال بعد میں جانا، مجھے بھی محمد کی بارگاہ پہ لے چل، ان کی چوکٹ پہ لے چل، دروازہ بعد میں کھلے گا، پہلے محمد کے ہاتھ میں کلمہ پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہ بہت ہائے ہائے ہائے، سارے اصنام باطلہ کو نکالا گیا، سارے معبودان باطلہ کو نکالا گیا۔ لوگوں ایک دن نبی کی مخالفت ان بتوں کی محبت میں کی جا رہی تھی، آج نبی کی محبت میں بتوں کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ بہت گر آج بھی ہو ابراہیم سہی ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ لوگوں عقیدہ مضبوط کرو، مصطفیٰ کی محبت نہیں تو کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ 1.25 گھنٹہ تقریر میری ہو گئی، اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک گفٹ آپ کو دے کر جانا چاہتا ہوں، وہ گفٹ لاجواب ہے۔ گفٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے ایک وعدہ کر لو یار، آج سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ، سارے لوگ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، بولو یار انشاءاللہ، ہاتھ لہرا کے بولو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھ کے نیچے کر لو۔ میری ماں بہنیں بھی، اس کا بھی اعلان بعد میں کروں گا، میری ماں بہنیں نے بھی ہاتھ، ان سے میں نے اس لیے پردے کی وجہ سے نہیں اٹھوائے، لیکن وہ بھی نماز پڑھیں گی، اور آج کے بعد آپ بھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دنیا کو راضی بہت کر لیا، اب دنیا کو مار ٹھوکر اب مدینے والے آقا کو راضی کر لے، تاکہ جب تو قبر میں جائے فرشتے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کریں، انہیں بھی جانتا ہے تو تو کہے اعلیٰ حضرت کی زبان میں جانتا ہوں، ارے انہیں جانا، کیا کہنے، واہ واہ، انہیں مانا، واہ، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ لوگوں عقیدے کی سواری مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک گفٹ دے رہا ہوں اسی عقیدے کی سواری کو مضبوط کرنے کے لیے، جو عقیدہ 1400 برس پہلے آمینہ کے لال نے دیا تھا، جس عقیدے کو مدینے کے بازار میں، جس عقیدے کا پرچار صحابہ کرام نے کیا تھا، اور دور حاضرہ میں جس عقیدے کو بریلی کے احمد رضا خان نے دیا ہے، اسی عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے بریلی شریف سے ایک تنظیم اٹھی ہے جس کا نام ہے تحریک تحفظ سنیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تنظیم کا بانی کون ہے؟ جو درگاہ اعلیٰ حضرت کے سجادہ نشین ہے، پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الشاہ احسن میاں خان مدد اللہ العالی، آپ اس تحریک کے بانی ہیں، تحریک تحفظ سنیت، جس کا شارٹ فارم ہے TTS۔ 1 منٹ ذرا بڑی محبت کی باتیں سن لینا، یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، وہ تحریک کا کام کیا ہے سن لیجئے۔
اس تحریک کا کام یہ ہے سارے سنیوں کو اس تحریک سے جوڑ کے ڈائریکٹ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے جوڑ دینا. سبحان اللہ. کیا کام ہے؟ کام یہ ہے کہ جب اس سے جڑ جائیں گے تو تمہارا عقیدہ بریلی کے رضا سے جڑ جائے گا. عقیدے کی حفاظت کرنا، اس میں کوئی الیکشن نہیں لڑنا، ووٹ نہیں چاہیے، صرف عقیدے کی حفاظت چاہیے. پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو کبھی کبھی غلط مقدموں میں پھنسا دیا جاتا ہے. اگر ایسا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی تو ہماری جو تحریک، ہماری جو تنظیم ہے انشاءاللہ اس نوجوان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. کہیں پر غریب بچیاں ہیں، شادی کے لیے ان کے باپوں پہ پیسہ نہیں ہے، تحریک کے لوگ اپنی جیب کا پیسہ جمع کر کے اجتماعی نکاح کرا کے ان غریب بچیوں کی شادیاں کرائیں گے. اور سنو، ابھی اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا اور اعلان ہو رہا ہے چاروں طرف سے، ہماری تحریک کے جو صدر تحریک ہیں حضور احسن میاں نے سارے اماموں کی میٹنگ لی. ابھی جمعرات کے دن آج ہی میٹنگ تھی، میٹنگ لی اور میٹنگ میں معلوم ہے کون سی رائے پاس کی اور کون سا قانون پاس کیا. اگر اپنی شادی میں کوئی ڈیجا بجائے گا، بینڈ باجا بجائے گا تو کوئی اس کا نکاح نہیں پڑھائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. کام ہماری تحریک کر رہی ہے اور یہی کام انشاءاللہ کریں گے. اور نکاح ہی نہیں بلکہ اعلان کیا کہ مرنے کے بعد کوئی اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھائے گا. بے شک بے شک بے شک. اب بجانا کون ڈیجا بجائے گا اور کون بینڈ باجا بجائے گا؟ بجاؤ بینڈ باجا. اس لیے یہ تحریک ہمارا اکٹھا کرنے کا کام کر رہی ہے، علماء کو بھی عوام کو بھی. اب اکٹھا کیسے کر رہے ہیں اس کا بھی طریقہ سنو. ایک صوبے کا صدر بنایا گیا، جیسے صوبائی صدر اتر پردیش کا حضور احسن میاں نے مجھے بنایا، پورے اتر پردیش کا صدر. ٹھیک، صوبے کا صدر، صوبے کا صدر ہر ضلع کا صدر بنائے گا. کیا کرے گا؟ جیسے بہرائچ ضلع ہو گیا، لکھنؤ ہو گیا، ہر ضلع کا ایک صدر. پھر ضلع میں تحصیلیں آتی ہیں، وہ جو ضلع والا صدر ہوگا ہر تحصیل میں ایک صدر بنائے گا. وہ اس کے نیچے تحصیل کے صدر کے لوگ ہو گئے. اور جو تحصیل کے صدر ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ جو تحصیلوں میں گاؤں آتے ہیں، ہر گاؤں میں کسی مسجد کے امام کو پورے گاؤں کا صدر بنائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا گاؤں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ ایک ریموٹ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ پورے گاؤں کے لوگ جو نوجوان ہیں وہ تنظیم میں شامل ہوں گے. باضابطہ طور سے ان کو ایک فارم دیا جائے گا، فارم بھریں گے، بریلی شریف سے کارڈ ملے گا انہیں تنظیم کا. اور وہ جو ہے اپنے اماموں سے، چونکہ امام کو ذمہ داری دی جائے گی، جو تحصیل لیول کا صدر ہے وہ ہر گاؤں میں امام کو، جو مین مسجد کا امام ہوگا اس کو صدر بنا دے گا. تو لوگ اس سے جڑیں گے امام سے، ان کو کارڈ بھی ملے گا، فارم بھی ملے گا. وہ امام سے جڑ گئے، امام تحصیل صدر سے جڑ گیا، تحصیل صدر ضلع صدر سے جڑ گیا، ضلع صدر صوبائی صدر سے جڑ گیا، اور صوبائی صدر نے احسن میاں قبلہ درگاہ اعلیٰ حضرت سے جوڑ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا؟ اب کوئی مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، مسالہ ہو، سارا معاملہ آپ کا مرکز سے جڑ گیا. مولویوں کا کیا فائدہ، عوام کا کیا فائدہ؟ بس 1 منٹ کی بات سن لو پھر گفٹ دوں گا. مولانا لوگوں کا یہ فائدہ سب سے زیادہ، کسی کے گھر میں امام فاتحہ پڑھنے نہیں گیا، امام کو نکالو. جی جی جی. کسی کی بات نہیں مانی، امام کو نکالو. بات ہوتا آئے دن غریب امام کو نکال دیا جاتا، اس کی نہ کوئی خطا نہ کچھ، امام کو نکال دیا جاتا. لیکن جب ہماری تنظیم مضبوط ہوگی، امام کو ناجائز طریقے سے نکالا جائے گا، تنظیم آگے آ جائے گی، تحصیل صدر آگے آ جائے گا. خبردار، اگر اس مسجد سے امام کو نکالا، بے گناہ ہے امام، تو قیامت تک تمہاری مسجد میں کوئی امام نہیں دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی نہیں نکال سکتا. جو امام کو بہت ناجائز طریقے سے جی جی نکال جی. دیا جاتا حق ہے حق ہے. کوئی سنی امام تمہیں نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اگر لوگے تو کوئی عالم نہیں آئے گا. جب ہم ڈیجا بجانے پہ نکاح روک سکتے ہیں تو ناجائز امام کو نکالنے پہ امامت بھی روک سکتے. بہت اچھا. جب ہم متحرک ہوں گے تب امام کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا. اور ابھی ایسے ہی ہوا. وہ ادار بھائی کون سا گاؤں تھا؟ پورن پور کے پاس ایک گاؤں میں، ضلع پیلی بھیت میں، ایک امام کو، اس غریب کی خطا معلوم ہے کیا تھی؟ وہ رشتے میں کوئی امام کو لے گئے. امام نے اتنا پوچھ لیا کہ بھائی شادی ان دنوں میں رکھیں گے جو بچی کے پاکی کے ایام ہوتے ہیں، سمجھ گئے نا اشارے میں جملہ، ان میں نکاح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ شوہر کے گھر آئے تو مکمل طریقے سے میاں اور بیوی کا حق ادا کر سکیں. تو اس پر ایک ظالم نے اتنی گالیاں بکی، شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے، جبکہ اس نے شریعت کی بات کری. جی 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 جی.
پاک ایام جب بچی کے ہوں تو پوچھ لو بچی سے، اس کی ماں سے پوچھا لو، ان میں ہی جو ہے شادی کی ڈیٹ فکس کر دی جائے گی. تو یہ تو کوئی غلط بات نہ تھی نا. اس کو گالیاں بکی، اتنا ذلیل کیا گیا کہ اس کو مسجد سے نکال دیا گیا. اسی وقت میں نے نیا صدر بنایا تھا اس تحصیل کا، بات میرے سامنے آ گئی. میں نے تحصیل صدر کو طلب کیا، میں نے کہا کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ بس وہ 10-20 مولویوں کے ساتھ اس مسجد میں پہنچے، خود تحصیل کا صدر، اور ساری مسجد کے لوگوں کے سامنے کہا بریلی سے فتویٰ لے کے آئیے آپ، اگر امام کی بات غلط ہے تو 100 جوتے ماریں گے، اور غلط نہیں ہے تو امام سے معافی مانگے گا یہ، اور امام کو یہاں رکھا جائے گا، اور معافی نہیں مانگے گے بنا امام کے کوئی امام نہیں. اب مجبور کون امام لائے مجھے بتائیے، کون آئے گا ابھی؟ معافی مانگنا پڑی اس کو ناک رگڑ کے، ہاں میری خطا تھی، معافی مانگی. جمعہ کے دن سارے لوگوں کے سامنے وہی امام رہا. امام کہنے لگا وہر تحریک تحفظ سنیت، اب تیرا فائدہ سمجھ میں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارا فائدہ یہ ہے مسئلہ پوچھتے ہو کوئی الٹا سیدھا آدمی بتا دیتا، تم جڑے ہوئے نہیں ہو. جب تم جڑ جاؤ گے تو لوگوں تمہاری ایک چین بن جائے گی. جب تمہاری ایک چین بن جائے گی تو ڈائریکٹ تمہارا رابطہ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی مسئلہ کوئی دریافت کرنا ہوگا ڈائریکٹ آپ بریلی شریف سے دریافت کرو گے، کیونکہ تم امام سے جڑے ہو گئے. امام اوپر ایسے ہی بریلی سے ڈائریکٹ ٹکڑا جڑا ہوگا. کسی نے ناجائز مقدمے میں تمہیں پھنسا دیا، ناجائز کیس کرا دیا، پوری تنظیم تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی، انشاءاللہ تمہیں اس سے نکالنے کی کوشش. سبحان اللہ سبحان اللہ ہم سبحان کوئی اللہ. نیتا نہیں ہے کہ نیتا گردی سے، ہاں ہم حق کی آواز اٹھائیں گے تمہارے. جی جی جی. تمہارے گاؤں میں تنظیم کا کام ہوگا تو تم اپنے گاؤں میں نوجوان لڑکے 500 چندہ اکٹھا کر لو. چندہ اکٹھا کر کے مجھے نہیں دینا، بریلی نہیں دینا، مولانا قمر الدین کو نہیں دینا، اکٹھا کر لو. اکٹھا کر کے دیکھو تمہاری بستی میں کون سی غریب بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، اس چندے سے اجتماعی اپنی غریب بچیوں کے نکاح کرا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تمہاری تنظیم کام کرے گی. کوئی بیمار ہے، غریب ہے، اس کا علاج کرا. بہت کوئی کسی کا باپ مر گیا، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم چھوڑ گیا، ان بچوں کو اس پیسے سے پڑھا بھی سکتے ہو اور ان کا کوئی کاروبار بھی کرا سکتے ہو. بے شک بے یہ شک. کام ہوتا تھا پہلے، ہم نے چھوڑ دیا اس لیے برباد ہو گئے. اس لیے یہ تحریک تحفظ سنیت بڑی تیزی سے کام اس کا چل رہا. ماشاءاللہ آج یہی اعلان ہوا اس کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا. اسی چیز کو چلتے ہوئے آج موقع بہت اچھا ہے. ماشاءاللہ میں اعلان کر رہا ہوں، اور یہ اعلان سمجھ لیجئے حضور احسن میاں کے مشورے سے ہو رہا ہے کہ تمہارے ضلع پورے بہرائچ کا صدر ایک بنایا جا رہا، پورے بہرائچ ضلع کا صدر. آپ کی نگاہوں کے سامنے جو شخصیت بیٹھی ہے، جس کا آپ نے خطاب سنا، میں نے حضرت کو سنا، دیکھا، حضرت کے بارے میں خوب غور کیا، پھر میں نے مشورہ کیا، تو پھر میرا دل جمع ٹھکا. پورے ضلع بہرائچ کی ذمہ داری حضرت علامہ مولانا قمر الدین صاحب قبلہ کو دی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چھوٹا موٹا پد نہیں ہے، یہ ایم پی سے کی رینج کا پد ہے، بلکہ ایم پی سے بھی بڑھ کر پد ہے. ایم پی پورے ضلع کا ہوتا ہے نا، یہ اس سے بڑھ کے پد ہے. یہ تمہاری ایمان اور عقیدے کی انشاءاللہ حفاظت کرے گا انشاءاللہ. ان کا پد یہ چھوٹا نہیں ہے. پورے ضلع کی صدارت حضرت علامہ مولانا قمر الدین صاحب قبلہ، بہت قابل شخصیت، بہت بھاری بھرکم شخصیت، مستقل مزاج رکھنے والی شخصیت کا نام علامہ قمر الدین ہے. مجھے تلاش تھی بہت دنوں سے کہ بہرائچ ضلع کے لیے کسے چنا جائے، کسے چنا جائے. آج آپ کے جلسے کے حوالے سے حضرت سے ملاقات ہوئی، بس دل نے چن لیا، اور یہ پیغام انشاءاللہ کل ہی حضور احسن میاں تک پہنچے گا، اور حضرت کے نام کا رجسٹر بھی انشاءاللہ کل ہی بریلی شریف سے جاری ہو جائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. جو رجسٹر کس کام کا ہوگا، حضرت کو یہ اتھارٹی ہوگی کہ اس رجسٹر سے فارم بھر کے جتنی بھی تحصیلیں ہیں، ہر تحصیل کا صدر نیمت کریں گے، حضرت منتخب کریں گے، جسے چاہیں، جسے بہتر سمجھے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. پورے ضلع بہرائچ کا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی کام ہے، حضرت کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے. حد یہ ہے کسی کی طلاق کا بھی میٹر ہو، کورٹ کچہری پولیس تھانے میں نہیں جائیں گے، آپ اپنے صدر کے پاس جائیں گے، یہ شریعت کی روشنی میں آپ کا مسئلہ حل کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. مقدمے سے بھی بچیں گے، پیسے سے بھی بچیں گے. جس کی غلطی ہوگی اس کو سزا بھی دی جائے گی، اور اس کو ڈانٹ پھٹکار بھی لگائی جائے گی، اور جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیا جائے گا. یہ کام ہماری تنظیم کرے گی. آپ کا کوئی بھی میٹر ہے،
علامہ قمر الدین کی بارگاہ میں آپ جائیں گے، پورے ضلع کا کوئی بھی میٹر ہے انشاءاللہ حضرت شریعت کی روشنی میں اس کو سلجھائیں گے۔ حضرت کا نمبر آپ لے لیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں حضرت سے رابطے میں رہیں گے، اور اس کے بعد میں تنظیم کے حوالے سے کبھی کوئی معاملہ ہوگا میں آدھی رات حاضر، حضور احسن میاں آدھی رات حاضر آئیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، آمین۔ آپ سب لوگ ان کا ساتھ دیجئے، اور سارے علماء حضرت کے شانے سے شانہ ملا کے کھڑے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہیں۔ حضرت کو یہ ذمہ داری دی گئی، سارے علماء کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، سارے علماء نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ ذمہ داری اسی کو ملی جو اس کا حقدار تھا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نعرہ لگاؤ سارے لوگ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحریک تحفظ سنیات، مسلک اعلی حضرات، مسلک اعلی حضرات۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک آخری اعلان کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک